بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم۔ قابل عزت احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ اراکین کو، بالخصوص ڈاکٹر محمد ارشد صدیق اور تحریک منہاج القرآن جو حسین شاہ کی تنظیم کے جملہ ذمہ داران کو، قائدین کو، رفقا کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کو اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس محفل کا عنوان معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ ایسا ایک شرف ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے میسر ہوا کہ یہ شرف، یہ سعادت، یہ عظمت اس سے پہلے نہ کسی کو میسر آئی، نہ بعد میں کسی کو آئی، کہ اللہ رب العزت نے شب معراج اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی بلندیوں پر بلایا اور وہاں بٹھا کر بلا حجاب اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ آپ کے اس معجزہ معراج پر گفتگو کرنے کے بہت سارے اینگلز ہیں، بہت سارے رخ ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو، اور کسی ایک نشست کے اندر ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنا یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ صرف قرآن پاک کو اگر دیکھا جائے تو باری تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور اس کے بعد سورہ النجم، قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے، وہ اس کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر اپنے محبوب کے اس سفر معراج کو بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اور ان دو مقامات کے علاوہ بھی کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں اجمالاً، اشارتاً، کنایتاً باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سفر معراج کا ذکر۔ صرف قرآن پاک کے انہی مقامات کو اگر دیکھا جائے جو سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم میں آنے والی آیات ہیں، تو یہ مقامات ہی کئی نشستوں کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک ایک آیت پورے خطاب ہے۔
تاہم آج کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ النجم کی ایک مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس واقعہ معراج میں سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک عظمت اور شان کا پہلو آپ کے سامنے، مگر میں چاہتا ہوں کہ کافی تعداد میں بچے بھی بالکل میرے قریب بیٹھے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ بچے محافل میں آئیں گے، آج سنیں گے، سیکھیں گے، تو کل ان کو بھی اپنے دین کی تعلیمات سے آگاہی۔ تو میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ تلاوت کی گئی آیت کریمہ پر بات کروں، بالکل مختصراً میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً سفر معراج کا ایک خلاصہ ان بچوں کی خاطر بڑا آسان کر کے میں آپ تاکہ ان بچوں کو بھی سمجھ آئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں جب کبھی ہم گھر میں ہوتے، تو اب تو حالات بدل گئے ہیں، اس طرح کا کوئی دور رہا ہی نہیں، تو رات کو جب سونے لگتے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑوں سے تقاضا کرتے کہ آج ہمیں کوئی کہانی سنو۔ ہمارے علاقے میں کہتے تھے ہمیں کوئی بات سنو، تو پھر جو کوئی بڑا کوئی بزرگ ہوتا تو وہ پھر کبھی کو کسی جن کی کہانی سناتا، کوئی کسی بادشاہ کی کہانی سناتا، کوئی کسی پری کی کہانی سناتا، اور بچے سنتے سنتے کہانی سنتے۔ میری نظر جب سفر معراج پر پڑی اور آقا کے معجزہ معراج کو میں نے پڑھا تو میں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو ایسی من گھڑت کہانیاں سنائی جائیں، کیوں نہ ان کو اپنے آقا کے سفر معراج کی کہانی سنائی، تاکہ بچوں کے دلوں میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آقا کی محبت اور عشق کے چراغ ان کے سینوں میں۔ اور یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کا سبق دیا کرو، اور سب سے پہلے نمبر پر فرمایا حب نبیکم، اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت کا سبق۔ تو یہ جو ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں آقا کی عظمت کے پہلو بیان کریں، آقا کے میلاد کی بات، تو ان مواقعوں سے بڑھ کر اپنی نسلوں کو آقا کی محبت کا سبق دینے کا اور کوئی سہانا نہیں۔ اہل علم حضرات سے معذرت کے ساتھ اور بڑوں سے جنہوں نے بار بار یہ باتیں سنی ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کی خاطر کچھ باتیں بڑی آسان اور اگر بڑے بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آج آپ اس انداز سے سنیں کہ آپ بھی اس کو زبانی یاد کریں، اور زبانی یاد کر کے جب آپ کے گھروں میں آپ کے بچے آپ سے تقاضا کریں کہ ہمیں کوئی سٹوری سنائیں، تو ان کو بھی کوئی اور دنیا کی من گھڑت کہانی سنانے کی بجائے آقا کے سفر معراج، جہاں آپ دیگر کہانیاں یاد کرتے ہوں گے۔ تو کیا خیال ہے ابھی بچے غور سے سنیں گے آپ؟ اب میں آپ کی خاطر یہ چند باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے۔ ماہ رجب 27ویں شب، اور ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام، اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میری ملاقات کے لیے بلا کے لے۔ جبریل امین علیہ السلام حاضری خدمت علیہ، دیکھا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، ایک خیال گزرا کہ آپ کو کیسے نیند سے بیدار، بس ادھر یہ خیال آنے کی دیر آنے کہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام ملا، قبل قدمی، کہ جبریل سوچتے کیا ہو اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب کے تلووں کو چھو، اس کافور کی ٹھنڈک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو حاضر پوچھا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ اللہ رب العزت نے ملاقات کے لیے یاد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، غسل کیا، پھر آپ کا سینہ مبارک شک کیا،
اور اس میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکالا گیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھیجے ہوئے انوار کے ساتھ اسے بھر دیا۔ جب ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اب سفر کے لیے سواری کے طور پر اللہ رب العزت نے جنت سے ایک براق بھیجا۔ جبریل امین علیہ السلام اس پہ آقا کو سواری اور ایک خادم کی طرح آقا کو سیر کیا، اور اس سواری کی تیزی رفتار کا عالم یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں سوار کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ اس تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیت المقدس کا گانا۔ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ قربان جائیں آقا کی عظمت کے اس پہلو پر ذرا ایک لمحے کے لیے چشم تصور میں لائیں کہ سواری وہ ہے کہ جہاں نظر جاتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نا کسی تیز رفتار بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو تو دائیں بائیں کی چیزیں ایسی اڑتی بھی نظر آتی ہیں، مگر قربان جائیں کہ آقا ایک ایسی تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہیں اور اس تیزی رفتار کے باوجود بھی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبری کے عالم میں نہیں جا رہے، بلکہ یہاں تک بھی مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں کہ کون اپنی قبر کے اندر کیا یہ جو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، تو صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے نماز۔ اگر نماز بھی کر لیا جائے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، اس کی گنجائش بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت قبروں میں جانے کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو، انبیاء کو یہ نماز کی توفیق اور یہ سعادت عطا کرتی ہے، مگر وہ فرض نمازیں نہیں ہوتی، وہ سب نفلی نمازیں اپنے ذوق کے لیے، کیف کے لیے، اس مولا سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ مگر شب معراج کے سفر کو اگر سامنے رکھا جائے تو اگر نماز کا معنی کرے تو پھر معنی جچتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس پر کومنٹ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نظروں سے جب یہ بات گزری اور میں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اور بات بڑی عجیب سی ہے کہ امام الانبیاء کو گزر ہو رہا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفلوں کی پڑھی ہوئی ہو، یہ بات جچتی۔ تو کہتے میں نے بڑا غور کیا، ایک معروف معنی اسی صلاۃ کا ہے درود پڑھے۔ کیا معنی ہے؟ درود۔ آپ کہتے ہیں سورہ احزاب میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ جہاں صلاۃ کا معنی نماز ہے وہاں اسی صلاۃ کا معنی۔ تو فرمایا جب ادھر میری نگاہ گئی تو بات اس سفر معراج کے ساتھ جڑ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز، وہ نفلوں والی نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو باخبر کر دیا ہوگا نا کہ موسیٰ آج رات تیری قبر کے پاس سے میرے محبوب کا گزر ہونے والا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کے ہمارے آقا کا استقبال، جس کا مشاہدہ میرے آقا نے فرمایا، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پر کھڑے ہو کر، قبر میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ بیت المقدس پہ پہنچے تو جملہ انبیاء کرام پہلے سے آپ کے رہتے ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا گیا۔ انبیاء کے تعارف کے بعد سب انبیاء نے آپ کی ابتدا میں نماز کی ادا کی، اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر آسمانی سفر۔ پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے ہزارہا ملائکہ کے ساتھ آسمان، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا ویلکم، پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر آپ کا استقبال حضرت ادریس علیہ السلام،
اور 5ویں آسمان پر آپ کا ویلکم حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر آپ کا استقبال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ گویا یہ بھی آقا کی عظمت کا پہلو ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر آسمان پر اپنے محبوب کے استقبال کے لیے استقبالیہ کیمپ لگوائے ہوئے تھے، اور وہاں استقبال کے لیے جلیل القدر انبیاء کو ہزارہ ملائکہ کے ساتھ کھڑا کیا ہوا تھا کہ میرے محبوب آئیں تو ہر آسمان پر میرے محبوب کا استقبال۔ ایک بات بڑی قابل غور ہے جو ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں تک کہ میں نے جتنی بات کی ہے اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو 3 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں، بیت المقدس میں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی آپ سے پہلے پہنچے، اور جب 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام آپ کے استقبال کے لیے آپ سے پہلے وہاں بھی موجود۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار ہمارے آقا سے بھی زیادہ؟ وہ ہر جگہ پہلے پہنچ جاتے تھے۔ آقا کو تو اللہ رب العزت نے ہر شان سب سے بڑھ کر عطا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے کیسے پہنچ جاتے؟ اس کا جواب میں بچوں کے لیے بڑا سادہ سا دے رہا ہوں، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ حرم پاک سے لے کر سدرۃ المنتہا جو سفر طے ہوا تھا وہ براق پر ہوا۔ جب سفر براق پر ہو رہا تھا تو میرے آقا جس رفتار سے جا رہے تھے وہ میرے آقا کی رفتار نہیں تھی بلکہ وہ براق کی رفتار، اس کی رفتار تھی۔ تو جب کوئی شخص کسی سواری پر بیٹھا ہو تو بھئی جس رفتار کے ساتھ سواری چلے گی اسی رفتار کے ساتھ سواری چلے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہر جگہ پر پہلے پہنچ رہے تھے تو یاد رکھیں وہ ہمارے آقا سے پہلے نہیں پہنچ رہے تھے بلکہ وہ براق سے پہلے پہنچ، اور ایک نبی کی پرواز براق سے جگہ، اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کبھی یہ موٹر وے پہ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے، بڑے بڑے ٹرالے آتے ہیں، ان کے اوپر کاریں رکھی ہوئی، نئی گاڑیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اب جب گاڑی اس بڑے ٹرالے کے اوپر ہوگی تو جس رفتار سے ٹرالا چلے گا تو اب کار اسی رفتار سے چلے گی۔ تو کوئی اس رفتار کو دیکھ کر کہے کہ یہ کار تو بڑی سست سی ہے، بڑی آہستہ آہستہ چلتی ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی کار کی اپنی رفتار تو شروع ہی نہیں، وہ تو بھئی جس ٹرالے پر ہے تو جس سپیڈ سے اس ٹرالے نے چلنا ہے اب کار بھی اسی سپیڈ سے ہی اس کے اوپر جائے گی۔ اگر کار کی اپنی رفتار دیکھنی ہو تو تب دیکھو جب وہ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے پہ خود دوڑ رہی ہوتی ہے نا، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کار کی اپنی رفتار کیا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا تک کا سفر وہ چونکہ براق پر تھا، وہ رفتار ہمارے آقا کی نہیں تھا، وہ براق کی رفتار تھی۔ ہمارے آقا کی رفتار کا اندازہ کرنا ہو تو تب چشم تصور میں لاؤ جب جبریل بھی رک گئے، براق بھی رک گیا، رف بھی رک گیا، اور آگے لامکان تھا۔ پھر خدا جانے یا محمد مصطفیٰ جانے کہ ہمارے آقا کی رفتار کا عالم کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو جو کچھ بھی ملا تھا وہ آقا کے قدموں کا صدقہ تھا۔ 7 آسمانوں کی سیر کے بعد پھر وہ مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا، یوں سمجھیں کہ یہ وہ مقام ہے جس کے نیچے نیچے سارا مکان ہے اور اوپر سارا مکان، اور لامکان کے درمیان جو ایک حد ہے اس حد کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ جب وہاں سے آگے جانے کا وقت آیا تو پھر جبریل امین علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ آقا اب اگر ایک کور کے برابر بھی آگے جاؤں گا تو آگے کے نورانی جلووں سے چل کے آگا۔ پھر جبریل کی پرواز بھی جواب دے گی، براق بھی رک گیا، اور اگلے سفر کے لیے پھر ایک سبز رنگ کا تخت لایا گیا جسے رف گیا۔
پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار کچھ منزلیں اس پر طے ہوئی، اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا جہاں جا کر اس رف کی پرواز بھی جواب دی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں ایک ایسے نورانی سما میں داخل ہوا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی تھی بس نور ہی نور تھا سوائے نور کی۔ پھر ہمارے آقا اس نورانی سما میں داخل ہوئے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے وہاں جا کر تھوڑی اجنبیت سی محسوس کی، مگر اس کیفیت کے طاری ہونے کی دیر تھی کہ ایک بڑی پیار بھری کانوں میں رس گھولتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی کہ کوئی بڑے ہی پیار سے کہہ رہا تھا کیف یا محمد ان ربک یصلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ کہ بے شک تمہارا رب تم پر صلاۃ کا لفظ۔ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، آپ نے اس پر بھی تبصرہ کیا کہ وہ جو اس مرحلے پر یہ آواز آئی کہ محمد ٹھہر جاؤ کہ بے شک تمہارا رب تم پر صلاۃ پڑھ رہا، تو وہ کون سی صلاۃ تھی جو اللہ پڑھ رہا؟ صلاۃ کا معنی نماز نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہماری طرح کی نماز پڑھنے سے پاک ہے، اور اگر یہاں صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی کیا جائے تو وہ بھی جچتا نہیں ہے، فٹ نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ تو ہر وقت اپنے محبوب پر درود پڑھتے ہیں، اس کو اپنے محبوب کو درود پڑھنے کے لیے روکنے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں نا ابھی میں نے کلمات پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے ملائکہ ہر وقت اس نبی مکرم پر درود پڑھتے رہتے۔ تو دیکھو نا اللہ تو اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا جب آپ ابھی آرام فرما رہے ہیں، اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا ہوگا جب آپ اس سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ اس وقت بھی درود پڑھ رہا تھا جب آپ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، ساتوں آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے۔ اللہ تو ہر وقت درود پڑھتا ہی رہتا ہے، مگر وہ کون سی صلاۃ تھی کہ جسے پڑھنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو روکا کہ محبوب ٹھہر جاؤ کہ تمہارا رب تم پر صلاۃ پڑھتا۔ تو قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں نے لغت کو کھڑا، تو لغت کے اندر اسی لفظ صلاۃ کے 56 معانی میں سے ایک معنی یہ بھی ملا کہ صلاۃ کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ قریب۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اس معنی پر نظر پڑی تو میرے دل نے آواز دی کہ اگر اس معنی کو سلیکٹ کر لیا جائے تو بعض سفر معراج سے جڑ جاتا ہے، اور وہ کیسے جڑتی ہے کہ جب آپ اس نورانی سما میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ آواز آئی کہ پیارے ٹھہر جا کہ اب تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا۔ تو صلاۃ کا معنی ہے قریب ہونا۔ کیا مطلب؟ جیسے ہمارے ہاں دستور زمانہ ہے نا کہ پہلے مہمان سفر طے کر کے آتا ہے، اور جب وہ منزل کے قریب پہنچتا ہے میزبانوں کو پتہ چلتا ہے کہ مہمان قریب پہنچنے والے ہیں، تو پھر میزبان گھر سے نکل کر آگے بڑھ کر مہمانوں کا استقبال کرتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ محبوب اتنا لمبا سفر طے کر کے تو آیا ہے، اب تو ذرا ٹھہر جا، اب تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے تیرے قریب آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، نعرہ تحقیق۔ تو گویا باری تعالیٰ نے پھر آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا ویلکم کیا، استقبال، اور اس بات کی شہادت قرآن کی یہ آیتیں بھی دے رہی ہیں جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی۔ دنا کا معنی بھی قریب ہونا ہے، تدلی کا معنی بھی قریب۔ مختلف تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ دنا کا فاعل ہمارے آقا کی ذات مبارک اور تدلی کا فاعل خود اللہ کی ذات۔